علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائٹ ایڈیشن اور میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ ذیشان۔ ناظرین، یہ بات تو درست ہے کہ تحریک انصاف کے جلسوں میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں، عمران خان کی ایک کال پر عوام دھرنوں میں بھی آ جاتے ہیں، پورا ملک لاک ڈاؤن کرنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اتنی عوامی حمایت کے بعد بھی عمران خان انتخابات نہیں جیت پاتے۔ آخر کیوں؟ تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں حکومت ملی، لیکن آج بھی صرف پولیس کے محکمے میں اصلاحات کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی خاطر خواہ کام نہیں جس کو وہ گنوا سکیں۔ کیا تحریک انصاف صرف پولیس کے محکمے میں اصلاحات کا دعویٰ کر کے اگلے انتخابات میں جائے گی؟ تحریک انصاف وہ جماعت تھی جس نے پاکستان میں نظریاتی سیاست کی بنیاد رکھی تھی، لیکن اب پیپلز پارٹی کے کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے ہیں جس کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ شاید تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہی ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی نظریاتی سیاست کا عنصر کہاں گیا؟ یہ بھی خبریں ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر موجود جو رہنما ہیں ان میں بہت زیادہ گروپ بندی ہے، جس میں شاہ محمود قریشی اور جہانگیر خان ترین کا نام قابل ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف اندرونی طور پر کمزور ہو رہی ہے؟ تحریک انصاف کی قیادت عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف سپریم کورٹ میں حنیف عباسی کی جانب سے دائر پٹیشن بھی ابھی بھی زیر سماعت ہے۔ کیا یہ پٹیشن جہانگیر ترین اور عمران خان کے لیے نئی مشکلات پیدا کرے گی؟ اور تحریک انصاف اب نظریاتی سیاست سے انتخابی سیاست کی جانب گامزن کیوں ہے؟ اتنی بڑی پالیسی چینجنگ کی اصل وجہ اور محرکات کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ اور جہانگیر خان ترین کے اوپر لگائے جانے والے کرپشن، آف شور کمپنیز اور قرضہ معاف کروانے کے الزامات میں کتنی صداقت ہے؟ یہ سب جانیں گے۔ تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری جہانگیر خان ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروگرام میں ظفر الہلالی صاحب بھی موجود ہیں۔ بہت شکریہ جہانگیر ترین صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جہانگیر صاحب، پچھلے کچھ عرصے سے پاناما کی وجہ سے ہی جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اور یہ پاناما کی ہی گونج کا اثر ہے کہ وزیر اعظم صاحب جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے پر مجبور ہوئے۔ شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم صاحب کے دونوں بیٹے، اور اب 5 جولائی کو مریم صفدر صاحبہ کو بھی بلا لیا گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جتنا بھی جی آئی ٹی کو متنازع بنانے کی کوشش کرے، احتساب کی ایک نئی مثال قائم ہونے جا رہی ہے، احتساب ہو کر رہے گا، اور آپ لوگ جی آئی ٹی کی تحقیقات سے مطمئن ہیں؟ انشاءاللہ احتساب ہو کے رہے گا۔ میں یاد کر دوں کہ جے آئی ٹی کو نون لیگ متنازع بنا ہی اس لیے رہی ہے کیونکہ یہ جب وہاں گئے ہیں انہوں نے کسی سوال کا جواب یہ نہیں دے پائے، یہ کوئی نئی ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے۔ قطری خط جو ہے قطری شہزادے کے نہ آنے سے فارغ ہو گیا ہے، پہلے بھی ایک مذاق تھا مگر اب یہ فارملی فارغ ہو گیا ہے۔ قطری خط کو سائڈ پہ کر دیں، جو ان کا دفاع ہر جگہ دفاع کے لیے استعمال کیا گیا تھا، نئی کوئی منی ٹیل انہوں نے دی نہیں ہے، یہ فارغ ہیں، یہ ساری خاندان فارغ ہیں۔ اور اگر یہ ایسا نہ ہو رہا ہوتا تو یہ اتنا شور نہ مچاتے جے آئی ٹی کے بارے میں۔ دوسرا یہ بھی میں کہہ دوں، صرف نواز شریف صاحب نہیں، حدیبیہ کے پیپر مل کا کیس بھی کھلا ہے، جنرل امجد کو بلایا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی تمام دستاویزات ان کے پاس انہوں نے جو دی ہیں وہ ان کے جواب نہیں دے سکے، تو اس میں شہباز شریف بھی ملوث ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ شہباز شریف اور نواز شریف دونوں جو ہے نا وہ ملوث ہوں گے ساری کرپشن کی داستان میں۔ ہمیں بہت امید ہے کہ جو رپورٹ فائنل رپورٹ آئے گی وہ منظر عام پہ آنی چاہیے اور عوام کو پتہ لگے۔ ڈار صاحب کا آنا بھی شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت ضروری ہے، ڈار صاحب بھی جو ہے نا ان کے لیے مشکلات کا باعث بنیں گے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ڈار صاحب کیوں نہیں بلائے جائیں گے، ضرور بلائے جائیں گے۔ اگر انہوں نے حدیبیہ کا کیس کھولا ہے تو سارا ڈار صاحب کے پوچھے بغیر تو وہ پوری تفتیش نہیں ہو سکتی، تو مجھے یقین ہے، بلکہ کامن سینس یہ کہتا ہے کہ ڈار صاحب کو ضرور بلایا جائے گا۔ مگر یہ میں بتا دوں کہ یہاں تک اب یہ پلیز ایک یاد رکھیں، یہاں تک ان کو لے کے کون آیا ہے؟ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف لے کے آئی ہے۔ لیکن اب تو کریڈٹ رحمان ملک صاحب لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی جس پچ پر جیتنے کی بات کر رہی ہے وہ میں نے تیار کی ہے، جو چیزیں میں نے جی آئی ٹی کے سامنے پیش کی ہیں وہ مشکلات کا باعث بنیں گی، اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب جائیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے کوئی کریڈٹ نہیں ہے رحمان ملک کی طرف سے؟ رحمان ملک صاحب جو ہیں بڑے سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے بالکل کام کیا تھا۔ ان کی جو رپورٹ تھی وہ ہم نے اپنے جب کورٹ میں پیپر جمع کرائے تھے اس میں استعمال کیا ہے، اور اس رپورٹ کو ہم نے پوری طرح وہاں کورٹ کے پیپر میں شامل بھی کیا تھا، تو ان کا اپنا کریڈٹ ہے۔ میں تو یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عوامی پریشر سے یہ پاناما کیس کو زندہ رکھنے کی جو مثال قائم کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، یہی ایک میرے خیال تاریخی مثال ہے، اور یہ ہماری احتساب کے خلاف جو جنگ ہے وہ یہ اسی کی وجہ سے ہے کہ آج
احتساب ہونے جا رہا ہے. مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح چلتا جائے گا اور جولائی کے مہینے کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور ہمیں تو بہت امید ہے کہ یہ اب تمام خاندان نااہل ہو گئے. تو اب تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کسی قسم کا کوئی مکمکا نہیں ہے، جس کی بات ہمیشہ سے عمران خان صاحب کرتے آئے ہیں، جس طرح سے رحمان ملک صاحب GIT میں پیش ہوئے ہیں ثبوتوں کے ساتھ، ثبوتوں کا بھرا بریف کیس لے کر. وہ تو پہلے سے ثبوت ہم نے ان کو جیسے میں نے کہا دے دیے تھے. اس کے بعد جب ان کو بلایا گیا تو جیسے وزیر اعظم پیش ہوئے ہیں، جیسے وزیر اعلیٰ پیش ہوئے ہیں، باقی سب لوگوں نے پیش ہونا ہوتا ہے، اس کو نہ نہیں کر سکتے. مگر یہ میں بتا دوں کہ جو مکا ہے پیپل پارٹی کا اور نون لیگ کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یا آپ پیپل پارٹی کے جو تمام رہنما، پرانے لوگ، ورکرز جو 40 سال سے پیپل پارٹی میں تھے، صرف ایک پارٹی میں رہے، کسی اور پارٹی میں بدلے نہیں، وہ بھی آج چھوڑ کے اپنا PTI کے ساتھ اس لیے شامل ہو رہے ہیں کیونکہ ہم واحد اپوزیشن رہ گئے ہیں پنجاب میں. ہم بعد میں ذرا بات کریں گے نا کہ وہ لوگ پیپلز پارٹی ایک عرصے سے ان کی جو ہے وہ ایک قربت رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، وہ لوگ پیپلز پارٹی چھوڑ کر آپ لوگوں کے ساتھ کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ ہلالی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ پاناما بڑا بھی جو اسکینڈل تھا وہ ڈان لیگز کا تھا؟ اب PTI نے جس طرح سیاست پاناما کیس پر کی ہے، ڈان لیگز پر اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی PTI نے. کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس میں سیاسی فائدہ نظر آیا PTI اس کو ہی لے کر آگے چلی؟ میرے خیال میں ان کا خیال یہ ہے شاجیہ کہ ان کا سیاسی فائدہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی نواز شریف بدنام ہو جو وہ ہو رہے ہیں، اور اگر ڈان لیگز ہو یا پیناما ہو جو بھی ہو، جب تک الزام لگتے رہیں نواز شریف صاحب پہ اور جب تک ان کا کوئی خاص جواب نہیں آیا، کوئی کریڈیبل رسپانس نہیں ہوا، تو میرے خیال میں PTI تو بڑے خوش ہوں گے. آپ نے ایک بڑی اچھا سا پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہ گٹھ جوڑ تو تھا PPP کا اور PMLN کا، کیا یہ ابھی تک ہے؟ دیکھیے، آپ کو پتا ہے کہ میں ایک وہ آدمی ہوں جو کہتا ہوں کہ بالکل ہے، اور آج بھی میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر ان کو کبھی اکٹھا ہونا پڑے تو وہ اکٹھے ہو جائیں گے. مگر آج جو میں نے پڑھا ہے اخبار میں، خاص طور زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ، کہ یہ جو عورتوں کی جب نواز شریف صاحب کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے سمپتھی گین کرنے کی کوشش کی کہ مریم نواز شریف سمن ہوئی ہے، تو جب زرداری صاحب نے کہتے ہیں کہا کہ تم لوگ آبجیکٹ کر رہے ہو کہ مریم بی بی کو سمن کیا ہے، اور صرف سمن کیا ہے، ہاں مگر نہیں، اور وہ گاڑی میں آئیں گی، مرسیڈیز میں آئیں گی، بیٹھیں گی اور چلے جائیں گی. کہنے لگتے ہیں کہ وہ جو نصرت بھٹو کے ساتھ جو آپ نے کیا تھا، بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو آپ نے کہا تھا، کیا وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ ان کو مارے گئے تھے، ان پہ پتھر گئے، ان کو سر پہ ڈنڈے لگے تھے، اور بی بی تو باربڈ وائر فینس میں پھنس گئی تھی اور لوگوں نے آ کے ادھر سے نکالا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم لوگوں نے کیا. اور شازیہ، میں گواہ ہوں کہ جب بی بی کو پتہ چلا یہ فرت اللہ بابر کے تھرو کہ انہوں نے میاں شریف جو ان کے والد ہیں شہباز شریف کو انہوں نے اریسٹ کرتے ہوئے یا ڈیٹین کرتے ہوئے وہ پھسل کے کچھ سیڑھیوں سے گرے تھے اور پھر اریسٹ ہوئے تھے، تو بی بی نے وہاں ہی آرڈر کیا فرت اللہ بابر نصیر اللہ بابر کو کہ ریلیز ہم امیجیٹلی، اور ان کے الفاظ تھے who told you to arrest him اور who gave you the authority to arrest him. آپ نے جنرل صاحب مجھ سے پوچھا نہیں. تو کہنے کی بات ہے، دیکھیے کیا ڈفرنٹ پرسپیکٹیوز ہیں مختلف لوگوں کے کہ کیسے آپ ان کے فیملی ممبرز کو ٹریٹ کرنا. میرے خیال میں زرداری صاحب نے یہ ٹھیک یاد دلایا لوگوں. ترین صاحب، شیخ رشید صاحب جو نواز لیگ کو بڑے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، کل ان کی بھی سمپتھی نظر آئی ڈیفرنٹ پروگرامز میں. کل میں نے ان کو دیکھا اور کہہ رہے تھے مریم صفدر قوم کی بیٹی ہیں، انہیں نہیں بلانا چاہیے تھا GIT کو، تحریری طور پر بھی جواب طلب کیا جا سکتا تھا. آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ ہمارا موقف بالکل وہی ہے جو ہلالی صاحب کا بھی ہنٹ کر رہے تھے کہ اگر انویسٹیگیشن میں ان کا نام ہے اور پیناما پیپرز میں نام ہی مریم صفدر کا ہے تو آپ ان کو نہیں بلائیں گے تو آپ اپنی انویسٹیگیشن کس طرح کریں گے؟ اور تحریری طور پہ اگر کسی کو آپ نے ایک سسپیکٹ کو
آپ نے لکھ دیا تو پھر باقی لوگ بھی کہیں گے ہمیں بھی تحریری طور پہ لکھو. یہ آپ الگ نہیں کر سکتے اس کو. آپ کسی شخص کو انویسٹیگیشن سے مختلف نہیں کر سکتے, چاہے وہ خاتون ہیں. ان کے ساتھ آئی ایم شیور کوئی خاتون اور بھی ساتھ بیٹھیں گی, مگر سوالوں کے جواب ان کو دینے پڑیں گے, کیونکہ ان کے نام نیسکول اور نیلسن کی جو ڈاکیومنٹ نکلے ہیں وہ انہی کے نام ہیں. انہی نے آ کے کہا تھا کسی پروگرام میں خود فون کر کے کہ میرے تو نہ کوئی جائیداد پاکستان میں ہے, نہ میری کوئی جائیداد باہر ہے. بعد میں بہت سی جائیدادیں ان کی نکل آئی ہیں, تو سوالوں کے جواب تو ان کو دینے پڑیں گے نا, اور بڑے تمیز سے تحمل سے سوال پوچھے جائیں گے. ان کو کوئی اس طرح سے خدا نہ خواستہ پریشر میں نہیں ڈالا جائے گا, صرف سوال پوچھیں گے ان سے. تو اس میں میرا خیال میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد جب واپس تو جہانگیر ترین صاحب سے پوچھیں گے کہ جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے یہ نظریاتی سیاست سے ہٹ کر انتخابی سیاست کی جانب کیوں گامزن ہے. کیا پی ٹی آئی یہ جان چکی ہے کہ الیکٹیبل کی سیاست کیے بغیر پی ٹی آئی انتخابات نہیں جیت سکتی؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جہانگیر صاحب, پی ٹی آئی تو نظریاتی سیاست کو آگے لے کر چلی تھی. آج جو نوجوان قیادت آپ لوگوں سے ناراض ہو رہی ہے, خائف ہو رہی ہے, آپ لوگوں نے تو یہ نعرہ لگایا تھا, یہ وعدہ کیا تھا کہ نوجوان قیادت کو ہم آگے لے کے آئیں گے. لیکن جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے نام آپ لوگ شامل کر رہے ہیں اپنی جماعت میں, بہت سے نام ایسے جن پر کرپشن کے الزامات بھی ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں, تو یہ انتخابی سیاست کی جانب آپ لوگ کیوں گامزن ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو یہ ریلائز ہو گیا ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لاہور میں خان صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی, عمران خان صاحب کے ساتھ, انہوں نے بھی کہا تھا کہ اب ہم لوگ الیکٹیبلز کی سیاست کریں گے. تو کیا آپ لوگ یہ سمجھ چکے ہیں, ریئلائز ہو گیا ہے کہ سیاست میں رہنا ہے تو الیکٹیبلز کی سیاست کرنی ہے انتخابات جیتنے کے لیے؟ شازیہ, سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آپ اپنے نظریے کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں حکومت میں آ کے الیکشن جیتے بغیر؟ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں, تو پھر سب سے ضروری یہ بات ہے کہ ہم پہلے الیکشن جیتیں, عمران خان کو وزیر اعظم بنائیں, اور پھر اپنے نظریے کو امپلیمنٹ کریں, اس کو عملی جامہ پہنائیں. اس کو کرنے کے لیے میں آپ کو 2-3 اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اسی الیکشن میں 2013 میں پنجاب جو ریئل بیٹل گراؤنڈ ہے, وہاں پہ پی ٹی آئی کو مجموعی طور پہ 50 لاکھ ووٹ ملے تھے, پیپلز پارٹی کو 28 لاکھ ووٹ ملے تھے, اور پی ایم ایل کاف کو 14 لاکھ ووٹ ملے تھے. یعنی کہ 42 لاکھ ووٹ پیپلز پارٹی کو اور کاف کا جمع کریں, یہ وہ اینٹی نون ووٹ ہے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو نہیں مل سکا. ہماری کوشش یہ ہے کہ اس دفعہ صرف الیکشن 1 on 1 ہو, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی, اور اسی لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم جو پیپلز پارٹی کو ووٹ کر رہے تھے لوگ, یا کاف کو, ان ووٹرز کو اپنے جھنڈے کی طرح لے کے آئیں تاکہ ہم الیکشن جیتیں. الیکشن نہیں جیتیں گے نا تو یہ پھر ہم باتیں کرتے رہیں گے. لیکن بات یہ ہوئی نا, آپ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ سسٹم کو بدلنا ہے, سسٹم کو بدلنا ہے, تو پھر اسی سسٹم پر چلتے ہوئے آپ لوگ آگے جانا چاہتے ہیں نا. جس غلط سسٹم کی بات کرتے ہیں خان صاحب کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, سسٹم کو ہم نے بدلنا ہے, تو اسی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ لوگ پھر انتخابات جیتیں گے نا. کیا تبدیلی کیا آئی پھر, آپ کیا تبدیلی لے کر آئے؟ میں عرض کروں, دیکھیں تبدیلی تو آپ دیکھیں گی جب انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم بنیں گے عمران خان صاحب, تبدیلی کیا ہوگی اور اس کے لیے ہمیں کون روکے گا. یہ تمام لوگ جو شامل ہو رہے ہیں, ان کی سیٹیں جیتنا ضروری ہے ہمارے ووٹ کے ساتھ, اور ان کی اس ایبلٹی کے ساتھ کہ یہ الیکشن میں پریکٹیکل لوگ ہیں, اور یہ الیکشن کے آخری دن کو سنبھالتے ہیں, جو نون لیگ آخری دن ساری گڑبڑ کرتی ہے. تو یہ ہمیں پریکٹیکلٹی کی طرف جانا ہے. مگر یہ میں آپ کو بتاؤں, ہم ملک میں ایک نیا پاکستان کیسے بنائیں گے؟ ہم ادارے صحیح کریں گے, ہم اداروں کو آزاد کریں گے. ہم اپنی طاقت کو ہم پہلے پریفر نہیں کریں گے, ہم کہیں گے آزاد ہوں, جیسے پولیس کو آزاد کریں گے, پٹواریوں کو آزاد کریں گے. ہم ڈیولوشن کریں گے, ہم لوکل گورنمنٹ کو یعنی بلدیاتی نظام کو ایسا بنائیں گے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہو, جیسے ہم نے خیبر پختونخوا میں بنایا ہے. ہم پاورز دیں گے نیچے, ہم صرف چیف منسٹر کے ارد گرد ساری طاقت نہیں ہوگی پنجاب میں, یہ طاقت چلی جائے گی گاؤں گاؤں. ہم ہر گاؤں کو ایک الگ تنظیم بنائیں گے, الیکشن کرائیں گے, ان کو ڈائریکٹ پیسے دیں گے تاکہ وہ اپنے مسئلے خود حل کریں. ہم لوگ اس طرح کی چیزیں کریں گے. اس کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نیشنل اسمبلی میں میجورٹی ہو, اور یہ جو لوگ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ بلکہ ثابت ہو رہا ہے, آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے. جی 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 سنائیں میں سن لوں, جی آپ بات کروں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل کسی طریقے سے بھی یہ ہمارے نظریے میں, یہ ہماری جو پالیسی کی امپلیمنٹیشن ہے اس کے اندر یہ
یہ دخل نہیں دے سکیں گے، نہ دیں گے، اور یہ سب چیزیں سمجھ کے ہماری پارٹی میں آ رہے ہیں. یا تو ہم یہ ان سے بات کریں نا کہ جی ہم یہ آپ کی باتیں مانیں گے، ہم سفارشوں پہ لگائیں گے تھانے داروں کو. سب کو پتہ ہے، ان تمام لوگوں کو، پرانے سیاستدانوں کو بھی اور نئے لوگوں کو بھی، کہ ہم نے سفارش کے اوپر کسی ریاستی ادارے میں کوئی کام نہیں کرنا. لیکن ہم نے ایک بات تو ظاہر ہو گئی، آزاد کر دینا ہے. اچھا میں ترین صاحب ایک بات تو ظاہر ہوگی، ایک بات تو ظاہر ہو گئی کہ سیاست مفادات کی سیاست ہے، کوئی دوست نہیں، کوئی دشمن نہیں. کل تک خان صاحب جن لوگوں کے خلاف اتنی باتیں کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، آج انہی لوگوں کو شامل کر رہے ہیں. اس کا مطلب کل کے دوست آج دشمن بن سکتے ہیں، کل کے دشمن آج دوست بن سکتے ہیں. ہلالی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ پوچھیں ہلالی صاحب، آپ پہلے پوچھیں. جی ہلالی صاحب پوچھیں. جی پوچھیں. ہاں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کے انٹینشنز بڑے آنریبل اور اچھے ہیں، مگر دو چیزیں جلدی سے. نمبر 1، خدا کے لیے یہ پٹواریوں کو آزاد نہ کریں، ویسے ہی یہ لوٹ رہے ہیں لوگوں کو، ان پہ آپ لگام رکھیں اور ان کو آپ مانیٹر کریں. دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھائیں یہ جو ڈزنز آف پی لوگ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ترین صاحب انہوں نے 10-20 سال گزارے ہیں پی پہ. انہوں نے آصف زرداری کے طرح لیڈر کی تعریف کی ہے، پریز کیا ہے، پیر چھوا ہے. ایسے لوگ آپ ان کو لے رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ٹرانسفارمیشن آ گیا ہے کہ ایک آدمی عمران خان who is the opposite of آصف زرداری، آپ سمجھتے ہیں وہ ان کو لوئل ہو سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں وہ ان کو اچھا ایڈوائس دے سکتے ہیں؟ خدا کے لیے I am sure you understand the contradiction. یہ کیسے ہو سکتا ہے ترین صاحب کہ آپ ان پہ کوئی اعتبار کریں؟ عرض کرتا ہوں. جی ترین صاحب میں عرض کروں آپ کو. ایک تو سب سے پہلے میں کہہ گیا لفاظی میں کہ پٹواریوں کو آزاد کریں گے، یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ ہم جو محکمہ ہے ریونیو کا، اس کے اوپر اس کے اندر سیاسی مداخلت ختم کر دیں گے اور اس کو اپنے فیصلے کرنے پہ آزادی دیں گے اور کڑی نگاہ رکھیں گے اس پہ، مگر سیاسی مداخلت نہیں ہونے دیں گے. یہ میرا مطلب تھا. جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیں ایک تو میں اس کو تھوڑا پرسپیکٹیو میں کر دوں. ابھی تک 5-6 سینئر لوگ پیپلز پارٹی کے شامل ہوئے ہیں، صرف 5-6. ہماری اسمبلی ہے جو ووٹ الیکشن ہوتی ہے 272 سیٹوں پہ الیکشن ہوتی ہے، تو یہ 5-6 لوگ شامل ہوئے ہیں. 2-4 اور بھی شامل ہوں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا وجود ہم جتنا کم کر دیں پنجاب میں، اتنا ہمیں فائدہ ہوگا اور اتنا ہم الیکشن کے جیتنے کے پی ایم نون سے پیپلز مقابلے پارٹی کرنے کا میں وجود فائدہ تو پہلے ہی پنجاب میں ختم ہو چکا ہے. اسی لیے تو لوگ ہم وہ چھوڑ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں نا. مگر آپ 28 لاکھ ووٹ لیے تھے 2013 میں، آپ یہ بھولے نہیں. تو یہ اچھا ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات ہلالی صاحب میں آپ کی بات سمجھتا ہوں. آپ بھی ایک پریکٹیکل آدمی ہیں، آپ نے زندگی گزاری ہے، پریکٹیکلی پاکستان میں کام کی ہے. میں نے بھی ایک پریکٹیکل آدمی ہوں، میں نے بھی پاکستان میں زندگی گزاری ہے، سیاست میں بھی، بزنس میں بھی. دیکھیں کئی ضروریات ہیں سیاست کی، اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے الیکشن جیتنی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ووٹ موجود ہے ہر حلقے میں. اور یہ وجہ بھی ہے کہ سیاسی لوگ جو ہیں آپ ہمارے پاس اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے حلقوں میں ہمارا ووٹ موجود ہے. اب ہمیں چاہیے یہ کہ صرف جلسوں کی طاقت ہماری نہ ہو، جیسے شازیہ نے شروع کی بات کی تھی. یہ نہ ہو کہ اوکاڑا میں ضمنی الیکشن سے پہلے زبردست جلسہ ہوا، اتنا بڑا جلسہ اوکاڑا کی ہسٹری میں نہیں تھا، اور آخر میں ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ 4تھے نمبر پہ آئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارا ووٹ ہو اور ووٹ کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو. جب تک ہم ووٹ کو سنبھالنے والے نہیں ہوں گے الیکشن ڈے کے اوپر، ہمیں الیکشن جیتنے میں دقت ہوگی. اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور مگر ہم اوپر جو خان صاحب ہیں، ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو ان کی کور ٹیم ہے، اصل میں جو نظریہ ہے اور جو پالیسی ہے وہی کور ٹیم بناتی ہے اور باقی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. آپ نے بات کی زرداری صاحب کی تعریفیں کرتے تھے، اور یہ جو بھی ان کے ساتھ رویہ تھا ہماری پارٹی کا. ہلالی صاحب پاکستان میں رہتے ہیں نا، جو لیڈر ہوتے ہیں ان پارٹیوں کے وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور ان کے پارٹی میں سروائیو کرنے کی لوگوں کو اس طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، چاہے ان کو دل میں یہ باتیں پسند نہ ہوں. وقت لگے گا کہ یہ سیاست کے جو پچھلے 70 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، 40 سال ہو گئے اس میں جمہوریت کی طرح گاڑی چل رہی ہے، یہ وقت لگے گا کہ یہ اس کو ہم ویڈ آؤٹ کریں. جب ہم ریاستی ادارے اسٹرانگ کریں گے، ان کو آزاد کریں گے، پھر یہ تبدیلی شروع ہوگی. اور یہ تمام لوگ چاہے جتنے آ جائیں، اگر یہ اپنے تھانے دار نہیں لگوا سکتے، اپنے پٹواری نہیں لگوا سکتے، تو یہ بات کتنی فرق ہو گئی. ان کی پاور ختم ہو گئی لوکل لیول کے اوپر کرنے کے لیے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے.
آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں ترین صاحب کے اقتدار میں آنے کے لیے ظاہر الیکشن جیتنا پڑے گا. سندھ میں آپ لوگ منظم نہیں ہیں, سندھ میں آپ کی پارٹی اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے, وہاں آپ کے وزیر کرپشن میں بھی پکڑے گئے, لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی ہے کہ بلوچستان میں آپ لوگ نہیں ایکٹیو نظر آتے. پنجاب میں نون لیگ کو ہرانا بہت مشکل ہے. کیا اسٹریٹجی کیا ہے, کیا نعرہ لے کر آپ لوگ عوام کے پاس جائیں گے؟ پاناما صرف کافی نہیں ہے, انتخابی اصلاحات کی بات آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں جس کے ہوئے بغیر الیکشن صاف شفاف ہو نہیں سکتے. کیا پھر ہم دیکھیں گے 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی دھاندلی کا رونا روتی بھی نظر آ رہی ہے؟ ہم نے دیکھیں, میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, ہماری ایک استعفیٰ جس طرح 2013 میں یہ پارٹی تھی نا, اور 2017 میں اس پارٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم اب بہت زیادہ منظم ہیں. ہم لوگوں نے بہت زیادہ اس وقت آرگنائز کر لی اپنی پارٹی کو گراس روٹس تک. اس کے علاوہ ہماری سینٹر میں بھی ہماری آرگنائز ٹیمیں ہیں جو ہم آپ کو باہر نظر نہیں آتی کیونکہ ہم اپنا وہ کام جاری رکھتے ہیں مگر زیادہ اس کی تشہیر نہیں کر رہے. سندھ کی ہماری باقاعدہ اسٹریٹجی ہے. ہم نے 2 سندھ میں بڑے زبردست جلسے کیے ہیں, ایک دادو میں اور ایک کند کوٹ میں. لوگ حیران ہو گئے ہیں. اب ہم جولائی کے اور اگست اور 15 سپٹمبر تک ہم 4 سے 5 مزید بڑے جلسے کریں گے سندھ میں, اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے بھی پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے نا وہ ٹوٹ کے ہمارے پاس آئیں گے, یا جو اینٹی پی وی پی گروپ ہے سندھ کا اس کو بھی ہم اکٹھے کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک منظم اسٹریٹجی ہے جس کو ہم نے رمضان سے پہلے شروع کیا تھا, اور عید کے بعد اب انشاءاللہ ہم اس کو فالو کریں گے. بات پھر وہی ہے, بڑے جلسے کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. نہیں جی, بڑے جلسے جب تک آپ دیکھیں, ہمارے ملک میں پتہ ہلالی صاحب سمجھیں گے, یہ سیاست ایسی نہیں ہوتی تھی. اب یہ ہو گیا ہے کہ پورا الیکشن کیمپین اپنی جگہ کے اوپر اور آخری دن اپنی جگہ کے اوپر. میں 2013 میں آخری دن 30,000 ووٹ سے میں جیت رہا تھا رات کو, اور صبح مجھے ہرا دیا گیا. اب آپ مجھے سمجھائیں, یہ چیزیں ضروری ہیں کہ آپ سمجھیں کہ پاکستان کی سیاست کو انہوں نے کتنا خراب کر دیا, الیکشن کو کتنا انہوں نے کنٹروورشل کر دیا اور مشکل چیز کر دی ہے. تو یہ کرنے کے لیے ہمیں لوگ چاہیے جو یہ سنبھال سکیں, جو ان کا مقابلہ کر سکیں. ہم انوسنٹ لوگوں کو لے آئیں گے جن کی تجربہ نہیں ہے, شاید وہ ووٹ ان کے پاس ہوگا, ہمارا ووٹ موجود ہوگا, اور شاید آخری دن وہ مار نہ کھا جائیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس کو سنبھالنے کے لیے اس پریکٹیکلٹی آف پاکستانی پالیٹکس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کو ایک ملا کے ہم کام کریں کہ ہمارا نظریہ سب سے سر فہرست ہو, ورکرز ہمارے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں, مگر پریکٹیکل پولیٹیشین بھی ہمیں چاہیے جو ووٹوں کو اکٹھا کریں. ٹھیک ہے, ہلالی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کے اوپر لگنے والے جو کرپشن کے الزامات ہیں ان میں کس حد تک صداقت ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہلالی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے ترین صاحب. جی ترین صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آؤٹ سائیڈرز نہیں, آپ کے پارٹی والوں کو بھی ایک کنسرن یہ ہے جو آپ جس قسم کے انٹرا پارٹی الیکشنز کنڈکٹ ہوئے ہیں, ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ آپ تو کہتے ہیں ایک پینل کے لیے ووٹ دو, اب وہ پینل میں 6 لوگ 5 لوگ ہوتے ہیں اور ان کا سربراہ مثال کے طور پہ عمران خان ہے. اب وہ جو لوگ آپ کے ممبرز جو ووٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ پینل ٹھیک نہیں ہے, عمران خان تو ٹھیک ہے, مگر وہ آپ کہتے ہیں نہیں, اگر آپ نے سپورٹ کرنا ہے تو عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ پینل کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ پینل جو ہے اس نے بنا کے سبمٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں دس از اے پراپر ووٹنگ سسٹم, کیا آپ سمجھتے ہیں دا ریئلی پاپولر پیپل گیٹ الیکٹڈ کہ اس لیے کہ ایک آدمی کے نام پہ وہ دوسرے بھی آ جاتے ہیں, حالانکہ ان کے لیے کوئی خاص عزت اور رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے؟ 2 پہلو ہیں اس کے ہلالی صاحب. سب سے پہلے یہ کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے ہم نے الیکشن کنڈکٹ کی تھی جو پوری کنٹری میں وائڈ اسپریڈ تھی. 3 مہینے میں جو لوگ اس الیکشن کے انچارج تھے, اور میں انچارج نہیں تھا, ان کا خیال تھا 3 مہینے میں یہ پورا پروسیس کر لیں گے, ان کو 11 مہینے لگ گئے. ہماری وہ انٹر پارٹی الیکشن جو ہے وہ 20 مارچ 2013 میں ختم ہوئی, صرف 7 ہفتے رہ گئے تھے جنرل الیکشن میں. آپ سوچیں کہ اس نے ہمیں کتنا ڈیمیج کیا. ہم اپنے آپ کو منظم نہیں کر سکے, ہم اپنے آپ کی تیاریاں نہیں کرتے کہ صحیح طریقے سے, اور ہماری پارٹی ڈیوائیڈ ہو گئی ایٹ دا رانگ ٹائم.
اس دفعہ ہمارے لیے بڑا اہم، ہم نے پھر الیکشن میں گئے، ہم 1 سال پہلے مگر پیناما پیپرز آ گئے اور خان صاحب نے الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا. اب ہمارے سامنے بڑی سٹاک چوائس تھی کہ یہ ٹائم ہے الیکشن میں، میکسیمم سال رہ گیا یا 1.25 سال رہ گیا، کہ کیا ہم وہ پروسیس شروع کریں جس سے پارٹی ڈیوائیڈ ہو جائے ہونے کے چانسزوں پہ اور ہیل کرنے کا ٹائم کم ہو، اور ہم پھر اس چکر میں پڑ جائیں، یا یہ کہ خان صاحب نے اپنی پینل بنائے، کیونکہ خان صاحب ہیں چیئرمین پارٹی کے، ان کی کم از کم اتنی تو ڈسکریشن ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جو بیسک ٹیم ہے اس کو خود چوز کریں. جیسے آپ نے دیکھا امریکہ میں بھی سسٹم ہے کہ جو الیکٹ ہو جاتے ہیں پریزیڈنٹ، وہ بھی اپنی ٹیم خود چوز کرتے ہیں. تو خان صاحب کی ڈسکریشن کوئی اتنی غلط بات نہیں ہے کہ وہ اپنی ٹیم چوز کریں، اور ساری پارٹی ان کو ٹرسٹ کرتی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے ان لوگوں کو چوز کریں گے جو ان کو پارٹی کے لیے بہتر نظر آتے ہیں، پاکستان کے لیے بہتر نظر آتے ہیں، اور پارٹی کو کامیاب کرنے کے لیے بہتر نظر آتے ہیں. یہ اس کے پیچھے نظریہ تھا اور پریکٹیکلٹی بھی تھی، اور اس میں خان صاحب کی ڈسکریشن کہ وہ اپنی ٹیم خود چوز کریں سر فہرست تھی. ٹھیک ہے. ترین صاحب، آپ پر ایک اور الزام لگتا ہے کہ آپ نے اپنے پیسوں کی وجہ سے اپنے پیسوں پر پارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، اپنے پیسوں کے بلبوتے پر تحریک انصاف پر آپ راج کر رہے ہیں، چاہے وہ دھرنوں میں لگنے والا ارب روپیہ ہو، پارٹی الیکشن پر پیسے ان کی بات ہو، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بلا وجہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، مفت کا لنچ کوئی نہیں کھلاتا. آپ کو کے پی کے میں ٹھیکے مل رہے ہیں، مائننگ کے ٹھیکے، بہت بڑے بڑے ٹھیکے آپ نے لیے ہیں. یہ الزام ہے. میں آپ سے اس کی کلیریفیکیشن چاہ رہی ہوں. صداقت یہ تو شازیہ بی بی، آپ کے اس سوال سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. میرا کردار مطلب سب کے سامنے ہے. میں آج سے نہیں، میں پاکستان میں سیاست میں آنے سے پہلے سے ایک خاص کردار ہے. میں سب پاکستان کے تمام سیاستدانوں میں سے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا سیاستدان ہوں. یہ میرا ذاتی سوال نہیں ہے، پہلے میں کلیئر کر دوں، یہ میرا ذاتی سوال نہیں. ہو سکتا ہے آپ کے پارٹی کے کچھ لوگوں نے بات کی ہو. ہاں میں سن لینا، میری پوری بات سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر نمبر 1 دوسرا جو کلیئر کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں یہ جو ہمارے وہاں اوپوننٹس ہیں نون لیگ والے، جو ان کو میرے سے بڑی تکلیف ہے نون لیگ کو، کیونکہ میں ان کا ہر فورم پہ مقابلہ کرتا ہوں. ان کی شوگر میں بھی میں نے بند کروائی ہیں جو انہوں نے غیر قانونی لگائی تھی، تو میرے پہ حملے کرتے ہیں. خیبر پختونخوا میں کلیریفائی کرنے دوں میں آپ کے سامنے اور آپ کے ویورز کے لیے، میں نے آج تک ایک ٹھیکہ نہیں لیا، نہ میں نے کوشش کی لینے کی، نہ میں لے سکتا ہوں. میری وہاں پہ ایک گرینائٹ کی مائن ہے جو میں نے اے این پی کی حکومت میں لی تھی. اس حکومت میں آنے سے پہلے کبھی آج تک اس میں سے دھیلے کا اضافہ میں نے نہیں کیا، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ میں سوچ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا مجھے دیا بہت کچھ ہے، مجھے کسی اس طرح کی چیز کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات، آپ سمجھتی ہیں کہ جی میں یہ لوگ، جیسے آپ نے لوگوں کی بات کی، جی میں انویسٹ کر رہا ہوں پارٹی کے اوپر، میں بعد میں فائدہ اٹھاؤں گا. خدا کا خوف کریں. یہ کبھی سوچ بھی کوئی سکتا ہے کہ میں اگر اس وقت نون لیگ کو اور اس مافیا کے خلاف نہ کھڑا ہوتا عمران خان کے ساتھ اور میں ہٹ کے الگ ہو جاتا تو میں اپنی بزنس میں آج زیادہ فائدہ کر سکتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ہماری بزنس میں چیلنجز آتے ہیں، کتنے مجھے نوٹسز آئے ہیں، کتنا میں نے مقابلہ کیا ان تمام چیزوں کا. لیکن جب آپ کاف لیگ میں تھے تب پرویز الہی نے بھی آپ پر کرپشن کے الزامات لگائے، اس کے بعد جسٹس وجی الدین نے بھی پارٹی الیکشن پہ کرپشن کے الزامات اس طرح لگے آپ پر. نیور پرویز الہی نے کبھی آج تک میرے پہ اس طرح کا کوئی الزام نہیں لگایا. آپ نے بات کی باتیں لوگ کہتے ہیں ڈیفالٹ ہے، یہ ہے جی سر جی. مشرف دور میں جب ہمیں یاد ہے، جب میں نے اپنی ہسٹری میں نہیں دیکھا کہ چینی کا جس طرح سے بحران پیدا ہوا، الزام آپ پر ہی لگا کہ آپ نے اپنے گودانوں میں ٹنوں جو چینی تھی وہ ذخیرہ کر دی، جس کی وجہ سے آپ کو کروڑوں کا جب فائدہ تھا اپنی جیب میں ڈالا. میں وہ باتیں کر رہی ہوں جو سامنے آئیں، جو الزامات لگے. نہیں، غلط، بالکل غلط. آپ نے پتہ نہیں یہ بات کہاں سے نکال لی ہے. میں یہ بھی بتا دوں کہ مشرف دور میں جب کیبنٹ میں چینی کی پالیسی بات آتی تھی تو میں وہاں سے اپنے آپ کو ہٹا لیتا تھا، میں شامل بھی نہیں ہوتا تھا. دوسری بات سن لیں، میری شوگر ملیں پاکستان کی سب سے اچھی اور باقاعدگی سے چلنے والی ملیں ہیں، جس کا ہمیشہ پروفٹ ریکارڈ، ڈیویڈنڈ، سارا کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے. اور آپ ابھی نہیں، میں کچھ نہیں کیا کہہ رہا ہوں، آپ جا کے کسی سے شوگر انڈسٹری میں پوچھ لیں. میں گروورز کو بھی ٹائم پہ پیمنٹ دیتا ہوں. میں نے کبھی ایک دھیلے کا کام جو ہے نا میں وہاں پہ غلط نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ میری کامیابی کا راز ہے. جب سندھ میں میری 2 ملیں ہیں سندھ میں، جب سندھ میں باقی مل والے دے رہے تھے 150 روپے تو میں 180 روپے کنٹرول ریٹ دے رہا تھا سپورٹ پرائس پوری کی پوری سندھ میں. کسی زمیندار سے آپ یہ بات پوچھ لیجئے. تو میرا یہ ریکارڈ ہے. چھوڑیں ان باتوں کو، یہ سیاسی مخالفین کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر
یہ ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مگر کوئی چیز لیکن یہ تو ہم نے دیکھا نا کہ مشرف دور میں 20 روپے کلو چینی تھی 120 تک پہنچ گئی. یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا مشرف دور میں. وہ مشرف نہیں تو میری ذمہ داری کیوں ہے؟ میری تو یار 2 ملیں. مشرف دور میں جب میں تھا میں صرف 2 ملیں تھیں. میں جب وہاں سے گورنمنٹ میں سے ہٹ گیا اس کے بعد میں نے اپنا کاروبار کو 3 گنا بڑھایا جب میں گورنمنٹ میں نہیں تھا. تو یہ میرے اوپر آپ الزام نہ لیں, یہ اسٹک نہیں کرے گا. شوگر ملیں جو ہیں وہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لیڈران کی ہیں ضرور. جی ہلالی صاحب. ہلالی صاحب کچھ ایکچولی ترین صاحب اگر میں کچھ کہوں آپ کو 2 چیزیں جلدی سے. ایک تو لیٹس فیس اٹ, سندھ میں تو ٹوٹل منوپلی ہے شوگر کا جی. پرائس تو وہ فکس کرتے ہیں, وہ پرائس جو بھی دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں. اس لیے کوئی ان کا تو اور کوئی ہے نہیں. آپ کے 2 ملز اگر بھی آپ 180 دے رہے ہیں انسٹیڈ آف 150, that is good of you, but the fact is کہ آپ deliberately اس منوپلی سے الگ ہو کے you are paying. مگر سب کو پتا ہے کہ پرائس فکسنگ ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے. دوسری بات بالکل میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے امیر, جی ہاں آپ بہت امیر آدمی ہیں, and good for you, you worked hard. آپ you have got rid of your وہ جو debt issue تھا which was hanging over you, اس کو آپ نے ختم کیا, کورٹس نے ختم کیا. مگر دیکھیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بھی امیر ہے, اسد عمر بھی امیر ہے, اب تو عمران خان بھی he is worth 1.4 billion rupees, وہ بھی امیر ہے. یہ کیوں پاکستان میں عوامی پارٹیز کو, پارٹیز جو لوگوں کی غریب کے پاس جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے لیے کام کریں گا, سب آدمی امیر سے امیر ترین ہے. مانے امیر ترین, that's a good one. میں کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ کیا نہیں ہو سکتا کہ کوئی غریب آدمی آپ کے پارٹی کے لیے غریب آدمی آپ کے پارٹی میں رائز کر کے he should get somewhere. I mean I'm asking you this as a old politician. جی دیکھیں بالکل مڈل کلاس کی جو لیڈرشپ ہے اس کا بھی اپنا ایک رول ہے. ہماری پارٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں سینئر پوزیشن میں ہیں جو اسی بیک گراؤنڈ سے ہیں, یہ بات صحیح ہے. مگر یہ دیکھیں اگر کسی نے محنت کر کے پیسے کمائے ہیں, ٹیکس بھی دیا ہے, تمام کچھ کیا ہے, تو اس کو آپ گلٹی تو نہیں کہہ سکتے نا کیونکہ صرف آپ کے پاس پیسے ہیں تو اس لیے آپ اچھے آدمی نہیں ہیں. آپ ایسے بات نہ کریں. دوسرا یہ کہ عمران خان کی میں بات کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. بھائی عمران خان کا جو ہوا یہ ہے کہ عمران خان کا جو گھر تھا جو انہوں نے لیا تھا جب وہ بالکل ہی سستا تھا, وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی, شاید لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے کنال, اب انہوں نے اس کی اکاؤنٹنٹس کے مشورے کے بعد مارکیٹ ویلیو انہوں نے اس کی ڈکلیئر کر دی اپنے اسٹیٹمنٹس میں. ان کی مارکیٹ ویلیو یہ ہے ہلالی صاحب, ان کی انکم یہ نہیں ہے. So his market value has grown with time. He built a house when it was cheap. Now the market value of that house is that, and so therefore he is worth that much money. مگر he is not somebody who is a billionaire in the real sense of the word. انہوں نے نہ وہ گھر بیچنا ہے نہ کچھ کرنا ہے, اور اس لیے یہ تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی, کوئی جائیداد نہیں اکٹھی ہوئی, کوئی نئی انکم نہیں آئی, صرف اس گھر کی ویلیو بڑھ گئی ہے کیونکہ ریل اسٹیٹ کی ویلیو سارے پاکستان میں بڑھ گئی ہے. اور یہ میں آپ کو ایک اور بھی عرض کر دوں کہ جسٹ بیکاز اگر کسی آدمی کے پاس پیسے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی آنکھیں غربت پہ بند ہیں. میں اپنے علاقے میں میری این جی اوز ہیں, تو میں ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے میری, میں پورے علاقے میں پچھلے 25 سال سے غریبوں کے لیے کام کر رہا ہوں. اور آپ ذرا ہلالی صاحب آپ میرے سے کبھی چینل سے میں آپ کو دکھاؤں گا جا کے کہ کیا کیا کام ہو رہا ہے, آپ شاید دیکھ کے کافی مطمئن. اس پر بھی آ کر بات کرتے ہیں کہ جنوبی پنجاب جہاں آپ کا حلقہ ہے بڑی محرومیاں ہیں, ہمیشہ زیادتی ہوئی ہے جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ. اس پر بھی بات کریں گے کہ ان محرومیوں کا ازالہ کون, چھوٹے سے وقفے کے بعد. ترین صاحب ایک بات واضح کر دیں, ایک طرف تو آپ وزیر اعظم صاحب کے بچوں کی جو آف شور کمپنیز ہیں ان پر ان کا حساب مانگ دیں, لیکن جب آپ سے آپ کے بچوں کی آف شور کمپنیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بچوں کی ہیں. یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے بچوں سے جا کے پوچھے, میرا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے, بالکل کبھی نہیں کہا. میں نے ایک اپنے بچوں کے لیے ایک ٹرسٹ فنڈ بنایا, ان کو میں نے پیسے دیے آج سے 5-6 سال پہلے, سمجھ گئی. انہوں نے پیسے اپنے اپنے ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر کیے. وہ کیا پیسے تھے؟ وہ میری جو آفیشیل ڈیویڈنڈ سے کمائی انکم ہے, تمام وائٹ منی, وہ میں نے ان کو دیا, انہوں نے وہ ڈکلیئر کیا. ہر سال وہ ڈکلیئر کرتے ہیں, اس میں کیا غلط بات ہے؟ اگر میں ٹیکس دے کے اپنے پیسے کو انویسٹ کرتا ہوں اور وہ ڈکلیئر کرتا ہوں تو اس میں کسی کو اعتراض کیوں ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا یہ غلط ہوا ہے.
اصل میں، اور مجھ سے پوچھے نا منی ٹریل، میں آپ کو ایک ایک پیسے کی منی ٹریل دکھا سکتا ہوں، پیسے ٹرانسفر کیسے ہوئے، کون سے بینک سے گئے، تمام چیزیں موجود ہیں میرے پاس بھائی، اور ڈکلیئرڈ ہیں، اور ٹیکس پیڈ منی استعمال ہوا ہے۔ نواز شریف کا میرا نام خدا کے لیے ایک سانس میں مت لیا کریں آپ۔ نواز شریف صاحب نے آج تک ایک پیسے منی ٹریل نہیں دکھائی کہ یہ پیسہ کمایا کہاں سے انہوں نے اور گیا کہاں۔ انہوں نے تو کہہ دیا قطری نے مجھے دیے تھے پیسے۔ آپ کیسے کمال کی باتیں کر رہی ہیں، کوئی آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں اس بات کا۔ میں بتا رہا ہوں پھر سے ریکارڈ پہ، سب کچھ جو میرا ہے ڈکلیئرڈ ہے، جو میں نے آج سے نہیں 6 سال پہلے سے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ہر بچے کی اپنی ٹیکس سٹیٹمنٹ میں ڈکلیئرڈ ہے، میرے جو ان کو میں نے پیسے دیے وہ بھی ڈکلیئرڈ ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ڈکلیئرڈ اینڈ بیسڈ آن ٹیکس پیڈ وائٹ منی۔ ٹھیک ہے، یہی چیزیں میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ تو یہ بتا دیں پھر ترین صاحب، یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ آپ نے سیٹ اپ کیا یہ کیوں نان فنکشنل ہے اب تک؟ جی یہ دیکھیں، ہم نے بہت سوچ سمجھ کے ایک طریقہ بنایا جو تھوڑا کمپلیکس تھا، جس کے اندر چیف منسٹر خود نہیں چوز کرتے تھے اپنے اکاؤنٹیبلٹی کے جو ہیڈ تھے KPK میں۔ جب وہ آئے، ایک پروسیس سے چوز کر کے وہ آئے، انہوں نے سب سے پہلے کام شروع کیا، ہم نے ان کو بالکل نہیں روکا، انہوں نے ہمارے ایک اپنے منسٹر کو پکڑ لیا۔ ہم نے بالکل اس بات کو برا نہیں منایا، کیونکہ ہم نے ان کو کہا تھا، ان کو باقاعدہ مینڈیٹ تھی کہ وہ جو بھی کریں گے وہ ہم ان سے انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ پھر ہونا یہ شروع ہوا ہلالی صاحب کہ انہوں نے ہمارے جو بیوروکریٹس تھے ان کو انہوں نے پروسیس صحیح فالو نہیں کرنے کے اوپر یا 19-20 کے ہونے کے اوپر نوٹس بھیجنے شروع کر دیے۔ انہوں نے یہ بھی کرنا شروع کر دیا کہ نوٹس دیا ایک بیوروکریٹ کو، ایک ڈپارٹمنٹ کو، کہ جی فلانی چیز کا تمام ریکارڈ لے کے آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ ہمارے تمام ریکارڈ جا کے وہاں پہ شفٹ ہو گئے۔ ہماری جو بیوروکریسی تھی وہ بالکل ایک طرح سے پیرالائز ہونے جا رہی تھی۔ تو پھر یہ بیٹھ کے ہمارے جو چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر سب نے بیٹھ کے آپس میں میٹنگ کی کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پروسیسز کے اوپر بھی جا کے یہ چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں اور ساری چیز کو اپنے پاس فائلیں لے جائیں۔ اس کو بیلنس کریٹ کرنے کے لیے کیا۔ اور دوسرا کیا مسئلہ تھا کہ جو 5 یہ احتساب کمشنرز تھے ان کا اور DG کا اختلاف ہو گیا آپس میں۔ 5 احتساب کمشنرز کے اپنی کہتے تھے ہماری پاور زیادہ ہیں، DG صاحب کہتے تھے میں آپ کی بات نہیں سنوں گا۔ تو وہ دونوں کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے احتساب بیورو بھی پیرالائز ہو گیا، اس لیے یہ امینڈمنٹ کی گئی ایکٹ میں اور اس کو چینج کیا گیا۔ یہ وجوہات تھیں اس کے پیچھے۔ ٹھیک ہے ترین صاحب، پروگرام کا آخری حصہ ہے، میں چاہتی ہوں ہم تھوڑی سی جنوبی پنجاب کے حوالے سے بھی بات کر لیں، آپ کے حلقہ بھی وہیں پہ ہے۔ تو جنوبی پنجاب کے ساتھ جو زیادتیاں ماضی میں کی گئیں یا جو زیادتیاں آج ہو رہی ہیں، آپ لوگ الیکشن جیت جاتے ہیں، آپ لوگ کیا کریں گے جنوبی پنجاب کے لیے؟ کیا آپ کی جماعت جنوبی پنجاب کو الگ سے صوبہ بنانے کی حامی ہے؟ دیکھیں، یہ پارٹی میں ایک ڈیبیٹ ہے اور الیکشن سے پہلے اس کا ہم ایک فیصلہ بھی کر لیں گے، مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ بالکل ایک ہمیشہ سے اگنور ہوا ہے۔ جنوبی پنجاب کے جو حقوق ہیں وہ کبھی نہیں ملے، اور جنوبی پنجاب کے اب ٹائم آ گیا ہے کہ حقوق ان کو ملنے چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دیں گے۔ یہ باقی پارٹیوں نے صرف باتیں کی ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی جنوبی پنجاب کو ہماری پرائرٹی ہوگی کہ اس کو ہم لے کے آئیں اور باقی پنجاب کے ساتھ ڈیولپمنٹ میں اس کو ہم ملا دیں۔ جنوبی پنجاب میں کیونکہ ایک تو یہ لاہور بیسڈ حکومتیں نہیں ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں پچھلے 32 سال میں 1985 کے بعد نون لیگ کی حکومت 21 سال رہی ہے پنجاب میں، 21 سال 32 سال میں سے، اور اس 21 سال ہی کہ ان کی گورننس کی وجہ ہے کہ جنوبی پنجاب کو انہوں نے انڈر ڈیولپ رکھا، کیونکہ ان کا جہاں پہ زیادہ ان کو ووٹ ملتے تھے، جہاں ان کا بیس تھا، ادھر انہوں نے ترقی کرائی اور ہمیں اگنور کیا۔ ہم یہ بالکل نہیں ہونے دیں گے، اس کو الٹا کریں گے ہم، اور ہم انشاءاللہ اسپیشل ڈیولپمنٹ فنڈنگ کریں گے تاکہ ایٹ پار ہے صوبہ اور جو ہے اور ملک، اس میں برابری جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ملک جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا اور پائیدار ہوگا۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہر حالت میں جنوبی پنجاب کو سر فہرست رکھ کے صحیح جی ہلالی صاحب جلدی سے آپ کو تھوڑا سا آپ میرے طرف سے مشورہ لے لیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے پارٹیز میں یوتھ ہیں اور ویمن ہوتے ہیں بہت سارے، مگر یوتھ اور ویمن نظر نہیں آتے ہیں آپ کے ریلیز میں۔ آپ کیوں نہیں عورتوں کو پروموٹ کرتے ہیں؟ کیوں نہیں عورتوں کو ابھرنے دیتے ہیں اور لا کے میجر پلیٹ فارمز پہ ان کے پالیسی اناؤنسمنٹ بھی کروائیں؟ آئی تھنک یو او اٹ ٹو دیم۔ دوسری بات یہ ہے، افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں، آئی تھنک دیٹ کرٹیسزم میں بی انفیئر،
کہ آپ فاٹا میں اور خاص طور پارا چنار میں یہ دیری ہوئی ہے آپ کو ادھر جا کے کنٹرول کرنے، چلیے ابھی چلے گئے ہیں آپ، مگر شاید فاٹا میں آپ اس لیے اگنور کر رہے ہیں فاٹا کو کہ وہ ووٹس نہیں دے سکتے ہیں آپ کو. دا سیم تھنگ جو آپ نے کہا تھا پی ایم ایل این جو سدرن پنجاب میں ان کو زیادہ توجہ نہیں دے رہی ہے، کیا آپ فاٹا میں اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ وہ ووٹ نہیں کر سکتے آپ کے لیے؟ دیز آر ایسپیکٹس وچ یو ہیو ٹو ایڈریس ان یور پارٹی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. جہاں تک آپ نے ویمن اور یوتھ کی بات کی، بجا آپ نے اچھا مشورہ دیا اور ہم اس کے اوپر ایکٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. فاٹا کو ہم اگنور نہیں کر رہے. فاٹا میں ہمارا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہیں ہے، اور پارا چنار میں آج خان صاحب چلے گئے، ہمارے چیف منسٹر بھی چلے گئے، پہلے سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے نہیں گئے تھے. یہ فاٹا کی 12 سیٹیں ہیں ہلالی صاحب نیشنل اسمبلی میں، ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں فاٹا کو؟ اور اس وقت کیونکہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں نہیں ہے تو ہم وہاں پہ کوئی چیز امپروومنٹ نہیں کر سکتے. یہ گورنر اور پرائم منسٹر کے نیچے آتی ہے فاٹا. تو یہ فاٹا ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہماری وہاں بہت سپورٹ ہے. اس دفعہ آپ دیکھیں گے 12 سیٹوں میں سے بگ میجورٹی انشاءاللہ تعالیٰ فاٹا سے بھی ہم لیں گے. ٹھیک ہے ترین صاحب، آخری سوال آپ سے. جمشید دستی کے ساتھ جو بقول ان کے سلوک کیا جا رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر قومی اسمبلی پر آواز اٹھانی چاہیے؟ ایک طرف آپ مجید اچکزئی دیکھیں کس طرح پروٹوکول کے ساتھ اس کو رکھا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جمشید دستی. یہ تو یہ انتہائی ظلم ہے یہ، کیونکہ جمشید دستی جو ہے وہ کوئی فیوڈل نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو یہ حکومت اس کو اس طرح کر رہی ہے کیونکہ وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے آواز اٹھاتے ہیں اپنے عوام کی، تو یہ حکومت ٹارچر کر رہی ہے اس کو کھانا نہیں دے رہی اس کو. اور یہ میں حیران ہوں کہ یہ ایم این اے ہیں، وہ الیکٹڈ ایم این اے کی رائٹس ہوتے ہیں، اور جب اسمبلی سیشن تھا ان کو پروڈیوس بھی نہیں کیا گیا، اور اب وہ کبھی ایک جیل میں لے کے جاتے ہیں، کبھی دوسری میں، کبھی تیسری میں. اور وہاں آپ کو لگتا ہے کہ آج اگر پیپلز پارٹی کا حصہ ہوتے ہوئے اس طرح آواز بلند کرتے تو ان کے ساتھ حکومت یہ اس طرح کا رویہ رکھتی؟ نہیں، اگر وہ پیپل پارٹی میں ہوتے، وہ آزاد امیدوار ہیں، کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے، مگر ہم ان کو فلی سپورٹ کر رہے ہیں. میں نے بھی بیانات دیے ہیں، ہماری پارٹی وہاں ڈی جی خان میں گئی ہے، جیل کے سامنے جا کے انہوں نے دھرنا دیا ہے. ہم پروٹیسٹ، آج بھی میں آپ کے پروگرام کی توجہ سے سب کو پروٹیسٹ کر رہا ہوں. جمشید دستی کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، یہ غلط چیز ہے اور ان کو فوری طور پہ رہا کر دینا چاہیے. جی ہلالی صاحب. ترین صاحب، یہ جو ڈاکٹرز کا رپورٹ ہے، جو ڈاکٹرز نے رپورٹ سبمٹ کیا ہے دستی کے کنڈیشن پہ، اس نے انہوں نے 6 ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ کوئی ٹارچر مارکس نہیں تھے. اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ اگر 6 دن اس کو کھانا نہیں دیا تو وہ جو 3-4 منٹ کا زوردار تقریر کیا اپنے وین سے شاید وہ نہیں کر پاتا. تو what I'm trying to say to you is کہ کیا مانے کچھ ہے ایگزیجوریشن اس میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دس از ڈاؤن رائٹ میننس اور واقعی ٹارچر ہوا ہے؟ نہیں، اس سے بالکل میننس ہے، اور ٹارچر کرنے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. ایسے یہ تو ایکسپرٹس ہیں پنجاب پولیس ٹارچر کرنے میں. یہ تو ایسے ماریں گے آپ کو کہ ایک نشان اوپر نہیں ہوگا اور آپ کی باڈی ٹوٹ رہی ہوگی. ہلالی صاحب یہ بڑے ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے ساری زندگی یہی کام کیے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہانگیر ترین صاحب ہمارے ساتھ تھے. ظفر ہلالی صاحب میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. نائٹ ایڈیشن کے لیے آپ فیڈ بیک رہیے. شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.